اور اب ہم شروع کریں گے سورۃ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف قاف یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے حقیقی معنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ والقرآن المجید، واو جب شروع میں آتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے قسم۔ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبو، بلکہ، بل مین بلکہ، عجبو تعجب کیا ان لوگوں نے، ان جاءہم، ان یہ کہ جاءہم ان کے پاس آ گیا، منذرم نذیر ڈرانے والا، منہم انہی میں سے۔ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ڈر سنانے والا انہی میں سے آ گیا، یعنی وہ بھی بشر ہیں، انہی میں سے ایک بشر ہی ڈر سنانے کے لیے آ گیا۔ اللہ پاک نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا ڈر سنانے والا؟ فقال الکافرون، پس کہا کافروں نے، سو کافر کہتے ہیں، ھذا یہ، شیء شیء عجیب، عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کون سی؟ اس کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ ہے۔ پچھلا جو تعجب تھا وہ بل عجبو کے ساتھ تھا، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا۔ پس کہا کافر کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کون سی؟ اذا متنا وکننا ترابا، آج جب شروع میں آ جائے تو یہ کوسچن مارک ہوتا ہے، سوالیہ نشان ہے۔ کیا؟ اذا جب متنا ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا اور ہم تراب یعنی مٹی ہو جائیں گے، تو کیا پھر زندہ ہوں گے؟ ذالک یہ رجع بعید، رجعی کہتے ہیں، طلاق رجعی بھی آپ نے سنا، رجعی رجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا۔ ذالک یہ رجع یہ پلٹنا، موت کے بعد زندگی کی طرف دوبارہ پلٹنا، دوبارہ زندہ ہو جانا، بعید یہ فہم و ادراک سے بعید ہے، یعنی ہماری فہم اور سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ کیسے ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے مرنے کے بعد۔ قد علمنا، قد تحقیق، بے شک، علمنا ہم جانتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے ہم جانتے ہیں، ما تنقص، ما جو کچھ، تنقص کا اندر لفظ موجود ہے نقص، نقص کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا، جو کچھ کم کیا جا رہا ہے، الارض زمین، منہم ان میں سے زمین جو کم کر رہی ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ اب عرفان القرآن کا ترجمہ پڑھیں، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا تفصیلی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں سے کھا کھا کر کتنا کم کرتی ہے، یعنی جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے جسم سے کھا کھا کے زمین کتنا جسم کو کم کر دیتی ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ وَعِندَنَا اور ہمارے پاس کتاب ایک ایسی کتاب ہے، حفیظ، حفیظ میں محفوظ، جس کے اندر سب کچھ محفوظ ہے۔ اب جسموں سے کتنا کم ہوتا ہے کھا کھا کے، اس کے اوپر حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4266۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم کی ہر چیز سڑ گل جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اسی سے قیامت کے دن انسان کی پیدائش ہوگی۔ اب کیا سب کے جسم گل سڑ جاتے ہیں؟ نہیں، سب کے جسم گل سڑ نہیں جاتے۔ جو ذاکر بندہ ہے، ذکر کرنے والا ہے، جو درود پاک پڑھنے والا ہے، جو راتوں کو قیام کرنے والا ہے، جس نے رب کی رضا کو پا لیا ہے، جو رب کی رضا میں رہتا ہے، اس کے اوپر تو ہم احادیث پڑھ چکے ہیں بے شمار، کہ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہوتی ہے، تو فرشتے اسے کہتے ہیں نم، تو سو جا،
कनौमतिल उरूस, जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है तो ऐसे सो जा। तो पता ये चला कि हर बंदे का जिस्म कब्र मिट्टी नहीं खाती है। आयत नंबर 5, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि, बल्कि अजीब और फ़हम इदराक से बईद बात तो ये है, कज़्ज़बू बिलहक़्क़ कि उन्होंने हक़ को झुटलाया है, लम्मा जब जाअहुम उनके पास आ गया। हक़ से मुराद यहाँ क्या है? हक़ से मुराद यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक को उन्होंने झुटला दिया है। फ़हुम बस वो लोग फ़ी अमरिन मरीज, फ़ी में अमर मीन काम और यहाँ इससे मुराद है बात, मरीज उलझन। जब हक़ उनके पास आ गया है तो उन्होंने हक़ को झुटला दिया है, बस वो लोग खुद अजीब उलझन और इज़्तिराब की बात में पड़े हुए हैं। अफ़लम यंज़ुरू इलस्समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा वज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फ़ुरूज। आज शुरू में आ गया, इसका मतलब है क्या? अफ़लम, फ़ा बस लम नहीं, यंज़ुरू क्या वो नहीं देखते, इलस्समाइ आसमान की तरफ, फ़ौक़हुम जो उनके ऊपर है, कैफ़ा कैसे, बनैनाहा हमने इसको कैसे बनाया है, वज़य्यन्नाहा और हमने इसे कैसे ज़ीनत दी है, मुज़य्यन कर दिया है आसमान को। किससे मुज़य्यन किया है? आसमान को सितारों से, सियारों से, चाँद से, कहकशाओं से, गैलेक्सीज से मुज़य्यन कर दिया, आसमान को संवार दिया, सजा दिया, ताकि मेरा बंदा जब ऊपर निगाह डाले तो खौफज़दा ना हो। वज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फ़ुरूज, फ़ुरूज मीन फ़र्ज मीन सुराह, और वमा लहा नहीं है इसके अंदर मिन फ़ुरूज कोई शगाफ आपको नज़र नहीं आता। आसमान को जब आप देखते हैं इसके अंदर कोई शगाफ, कोई टेढ़, कोई ऊपर, कोई नीचे, कुछ नज़र नहीं आता, बिल्कुल क्लियर, बैलेंस और स्ट्रेट हर चीज़ बनी हुई है। वल अर्दा और ज़मीन को मददनाहा, मद का माना होता है खींचना, फैला देना, वसी कर देना, मदद दिया है। वअल्कैना फीहा, लका का मतलब होता है रख देना, और हमने इसके अंदर रख दिए रवासिया, बड़े बड़े पहाड़ रख दिए हैं। वअंबतना और हमने उगाया है फीहा इस ज़मीन के अंदर, मिन कुल्li ज़ौजिन बहीज, मिन कुल्li ज़ौजिन, ज़ौज का माना, ज़ौज का माना जोड़ा भी होता है, इसे कब कहते हैं? ज़ौज का माना जोड़ भी होता है, जॉइंट, और ज़ौज का माना होती है कुल ज़ौजिन हर किस्म के, बहीज खुशनुमा, हम हर किस्म के खुशनुमा पौधे उगाए इसके अंदर। अल्लाह का फरमान है कि इस बात के परिणाम है कि आप दोबारा जिंदगी कैसे आएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि ये देखते नहीं हैं आसमान के तरफ, कैसे हमने इसको सजा दिया, संवार दिया, उसके अंदर कोई शगाफ इन्हें नज़र नहीं आता। हमने ज़मीन को कैसे फैला दिया, कैसे उसके अंदर भारी भरकम पहाड़ रख दिए, कैसे हमने खुशनुमा पौधे उसमें से हर किस्म के उगा दिए। तबसिरतम व ज़िक्र लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, तबसिरतन ये सब बसीरत है, व ज़िक्र और नसीहत है, लिकुल्लि अब्दिन हर बंदे के लिए, मुनीब जो अल्लाह की तरफ रजू करने वाला है। मुनीब का माना होता है रजू करने वाला, अनाबत वाला। सूरत क़ाफ की आयत नंबर 9, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनज़्ज़लना और हमने नाज़िल किया, मिनस्समाई आसमान से, माअन पानी, मुबारकन
بڑی برکت والا پانی اتارا، یعنی بارش کا پانی بڑی برکت والا ہوتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا پھر ہم نے اگائے اس سے، اس پانی سے ہم نے اگائے، جنات، جنت کا معنی باغ ہے، جنات کا معنی باغات ہے، باغات اگائے، وحبا، حبا کا معنی ہوتا ہے دانہ، حبا کا معنی ہوتا ہے اناج، غلہ، الحصید، حصید کہتے ہیں کٹی ہوئی فصل کو، جب فصل کٹتی ہے تو اسے حصید کہتے ہیں۔ اور ہم نے کھیتوں کا غلہ بھی اگایا، یعنی فصل کٹی پھر ہم نے اس سے غلہ نکالا، والنخل، اور ہم نے کھجوریں پیدا کی، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنخل باسقات، اور ہم نے کھجوریں پیدا کی، باسقات لمبی لمبی کھجوریں، لہا جن کھجوروں کے طلع خوشیں ہیں، نضید تہ بتہ ان کے خوشیں ہیں، یعنی ان کے گچھے تہ بتہ ہیں، رزق للعباد، یہ رزق ہے میرے بندوں کے لیے، یہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے روزی پیدا کی ہے۔ وَأَحْيَيْنَا، احیا کا مطلب ہے حیات، زندگی، وَأَحْيَيْنَا بِهِ، اور ہم نے زندہ کیا، بِهِ اس پانی سے، بلدتم، بلدہ کا معنی عام بلد کا معنی شہر ہوتا ہے، بلدتم میتا، مردہ شہر کو، اب ایک شہر نہیں بلکہ پوری مردہ زمین آئے گی اس میں، ہم نے پوری مردہ زمین کو اس پانی سے زندہ کیا۔ کذالک الخروج، اسی طرح، کذالک ان دا لائک مینر، ان دا سیم وے، اسی طرح، الخروج، خروج کا معنی ہوتا ہے ایگزٹ ہونا، نکل آنا، اسی طرح تمہارا قبروں سے نکلنا بھی ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں دیکھو، ان پہ غور کرو، جیسے میں سارے یہ کام کرتا ہوں، زمین مردہ ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، بیرن لینڈ ہوتی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، اسی بیرن لینڈ سے پھر کیسے پودے نکل کے باہر آتے ہیں، پھر فصل کٹتی ہے، پھر ان سے اندر سے اناج نکلتا ہے، پھر کیسے کھجوریں ہوتی ہیں، ان کی تہ بتہ گچھے ہیں، جب یہ سارا کچھ میں نکال سکتا ہوں، اسی طرح تم بھی قبروں سے فوراً نکل آؤ گے اور زندہ نکل آؤ گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، کذبت اسی طرح، یعنی جس طرح یہ کفار مکہ جھٹلا رہے ہیں، اسی طرح کفار مکہ سے پہلے، کذبت قبلہم ان سے پہلے، یعنی کفار مکہ سے پہلے اسی انداز میں جھٹلایا، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اور سرزمین یمامہ کے اندھے کنویں والوں نے بھی جھٹلایا، وَثَمُودُ، اور مدینہ سے شام کی طرف تبوک کے قریب بستی ہجر میں آباد صالح علیہ السلام کی قوم سمود جو تھی، صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بھی جھٹلایا، وعاد، اور قوم عاد نے جھٹلایا۔ عاد جو ہے یہ عمان اور ارض محرو کے درمیان یمن کی وادی احقاف کا ہم ذکر سورۃ احقاف میں پڑھ چکے ہیں۔ وادی احقاف میں یہ قوم آباد تھی، اور یہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد، انہوں نے بھی جھٹلایا، وفرعون، اور فرعون نے بھی جھٹلایا، واحوان لوط، احوان آہی کی جمع ہے، یہ بھائی، یہاں سے اس سے مراد ہوتی ہے قوم، واحوان لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، واصحاب الایکۃ، اور ایکا کے رہنے والوں، یہ مدین کے گھنے جنگلات ہیں، وہ بن کا علاقہ ہے، اسے ایکا بھی کہتے ہیں، ایکا والوں نے بھی جھٹلایا۔ وقوم، یہ جو ایکا والے ہیں مدین کی طرف، یہ حضرت شعیب علیہ السلام وہاں رہتے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے گئے تھے تو مدین کی طرف گئے تھے، جب ان سے قبطی کو مکہ لگا اور وہ مر گیا تھا، تو یہ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اصحاب الایکا، ایکا کے رہنے والے۔ وقوم تبع، اور بادشاہ یمن اسد ابو قریب تبع الحمیری کی قوم نے بھی جھٹلایا،
یہ بادشاہ طبہ کے اوپر ہم ڈیٹیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہ بادشاہ ہے طبہ الحمیری جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 1000 سال قبل آپ پہ ایمان لے آیا تھا۔ اس نے خط لکھا تھا اور اس خط میں لکھا تھا کہ میں آپ پہ ایمان لے آیا ہوں اور مجھے میرا ایمان لانا قبول کیجئے اور قیامت کے دن مجھے اپنی شفاعت سے نواز دیجئے۔ کلن کذب الرسل، کلن تمام کے تمام، الغرض ان سب نے جن کا ذکر ابھی ہو چکا، کذب الرسل انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، فحقا پس حق ہو چکا ہے، یعنی ثابت ہو کر رہے گا۔ وعید کا ایک ہوتا ہے وعدہ، وہ اس کے لیے بھی لفظ وعدہ آتا ہے، وعدہ اور چیز ہے، وعید اور چیز ہے۔ وعید کیا ہے؟ عذاب کا جب وعدہ آئے گا تو وہ وعید آئے گی۔ عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پہ یہ وعید فرمائی، تو وعید کیا ہوتی ہے؟ عذاب کا وعدہ ہوتا ہے۔ ان سب کے لیے اللہ پاک فرما رہا ہے میرا عذاب کا وعدہ ثابت ہو کر رہا۔ افعینا بالحلق الاول، افعینا کیا ہم تھک چکے ہیں، تھک گئے ہیں، بالحلق الاول پہلی بار تخلیق کر کے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا سب کو، کفار کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے پوچھیں کیا ہم نے پہلی بار جو پیدا کیا سب کو، کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں، ایگزاسٹ ہو گئے ہم؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ بات یہ ہے، ہم فی لبس، لبس کا معنی تھا شک، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، من خلق جدید، جدید جو تخلیق ہوگی، از سر نو جو پیدائش ہوگی، اس پیدائش کی نسبت یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، لقد بے شک، خلقنا الانسان ہم نے انسان کو تخلیق کیا، وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ہم جانتے ہیں ان وسوسوں کو بھی جو اس کا نفس اس کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، تو جو خالق ہے کیا وہ نہیں جانتا؟ ہم نے پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے اس کا نفس، بِهِ نَفْسُهُ وسوسے کہاں سے آتے ہیں؟ نفسُهُ اس کا اپنا نفس ڈالتا ہے۔ کہاں ڈالتا ہے؟ اس کے دل میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، اس کے دماغ میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ہم ان خیالوں کو بھی جانتے ہیں جو اس کے دل و دماغ میں اٹھتے ہیں۔ اب ایک ہوتا ہے وسوسہ اور ایک ہوتا ہے خیال، دونوں میں تھوڑا سا ہم فرق کریں گے۔ وسوسہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، یہ برا خیال ہوتا ہے، اور جو اچھا خیال ہوتا ہے وہ ہمیشہ رحمان کی طرف سے آتا ہے۔ تو جب بھی کوئی برا خیال ہمارے دل میں آئے، برائی کا ارادہ پیدا ہو، بری بات کا ارادہ پیدا ہو، تو سمجھ لیں یہ وسوسہ ہے۔ تو فوراً کیا کریں گے؟ ہم تعوذ پڑھ لیں گے فوراً ہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ساتھ ہی قرآن پاک میں 2 صورتیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ ہمیں ہر روز پڑھنی چاہیے تاکہ ہم وسوسوں سے، شیطانی وسوسوں سے، یہ وسوسے کہاں سے آتی ہیں؟ یہ 3 اس کی جو جگہیں ہیں، 2 کا ذکر تو سورۃ ناس میں آیا، فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ لوگوں کی طرف سے بھی وسوسے آتے ہیں، لوگ بھی وسوسے ڈالتے ہیں، جنات کی طرف سے بھی، یہ جو ہمارے ساتھ شیطان ہیں، جنات ہیں، ان کی طرف سے بھی وسوسے ہمارے دل میں آتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے اس آیت میں پڑھا تو وسوس بہ نفسہ، جو اس کا اپنا نفس ڈالتا ہے، نفس کی طرف سے بھی وسوسے آتے ہیں، تو نفس بھی بندے کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب نفس کیسے وسوسے ڈالتا ہے بندے کے دل میں؟ اب ہم نے سورۃ الزخرف ہم نے پڑھی تھی، تو سورۃ زخرف میں جو لوگ میرے ساتھ تھے، سورۃ زخرف میں انہوں نے پڑھا تھا، اللہ پاک نے فرمایا سورۃ زخرف کی آیت نمبر 36، اللہ پاک توفیق دے تو آپ جنہوں نے نہیں جوائن کیا تھا تب سورۃ زخرف کی آیت نمبر 36 آپ پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ
نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو رحمان کی یاد سے صرف نظر کر لیتا ہے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اس کے ساتھ، تو جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی یاد سے روگردانی کر لیتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ ایک شیطان اللہ لگا دیتا ہے۔ وہ شیطان پھر اس کے ساتھ ہر وقت جڑ جاتا ہے، جڑا رہتا ہے، ایک ساتھی کی طرح ساتھ اس کے رہتا ہے۔ اب وہ جو شیطان ساتھی بن گیا وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہماری زبان پر، ذکر ہماری زبان پر جاری رہے، کیونکہ فرمایا جو ذکر نہیں کرتا شیطان اس کے ساتھ ہم لگا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بعض لوگوں کے دل میں کوئی اچھے خیال آتی ہی نہیں ہے۔ یہ ساؤنڈ سسٹم کا بار بار آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ ساؤنڈ سسٹم کہاں سے پرابلم کریٹ، یہ فین بند کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر اذکار کرتے رہیں، وضو میں رہیں، اور وضو کی حالت میں درود پاک، کام کاج کرتے ہوئے چلتے پھرتے درود پاک ہم پڑھتے رہیں، تاکہ ہمارے ساتھ وہ شیطان جو ہے وہ ایک ساتھی کی طرح نہ لگے، اور جب بھی وسوسہ کوئی برا خیال دل میں آئے فوراً ہی تعوذ پڑھ کے تو شیطان مردود سے اور ان لوگوں سے پناہ مانگ لیں جن کی طرف سے وسوسے دل میں آتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم تو اس کے وسوسے جو دل میں خیالات آتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَنَحْنُ اور ہم اقرب و قریب ہیں، الیہ بندے کے، من حبل الورید، ورید کہتے ہیں رگوں کو، حبل الورید، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہیں، یعنی شاہ رگ میں جان اٹکی ہوتی ہے نا، تو اللہ پاک شاہ رگ سے بھی بندے کے زیادہ قریب ہیں۔ سورۃ الانفال اس کی آیت نمبر 24، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحول، بے شک اللہ حائل ہے، بین المرء و قلبہ، بندے اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہے، یعنی بندے کے دل میں خیال آتا ہے نا، تو وہ جو خیال آتا ہے اللہ اس کے اور ہمارے خیالوں کے بیچ میں حائل ہے۔ اب بندہ سمجھتا ہے میں بڑا آزاد ہوں، اپنے تئیں میں جو مرضی کرتا پھروں، من مانیاں کرتا پھروں، وہ سمجھتا ہے مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں چھپ کے کر لوں گا، لوگوں سے چھپ جاؤں گا، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک پڑھیں تو بندے کی باطن کی دنیا روشن ہو جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں تو اس کے اور اس کے خیالوں کے درمیان حائل ہوں۔ جب خیال ابھی دل میں آتا ہے، زبان پر جملہ آتا ہی نہیں، زبان پر لفظ آنے سے پہلے ہی وہ مالک کو تو پتہ ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، ہماری سوچوں تک کو وہ جانتا ہے۔ تو یہ انسان اتنا بھی آزاد نہیں ہے، کسی آزاد مادر پدر چھوڑ دیا گیا، کہ اتنا آزاد مادر پدر سے چھوڑ دیا گیا کہ جو چاہے یہ کرتا پھرے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحے بندے کو دیکھ رہا ہے، ہر لمحے اس کو سن رہا ہے، ہر لمحے اس کے خیالوں کو اٹھتے ہوئے کو دیکھ رہا ہے۔ اب اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 17، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید۔ یہ تو اللہ کی اپنی بات ہے نا کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے جاننے کے ساتھ ساتھ ایک اور سسٹم بھی رکھا ہے۔ فرمایا اذ، جب یتلقی لے لیتے ہیں، متلقیان دو لینے والے، یعنی فرشتے اس کے ہر قول کو، ہر فعل کو تحریر میں لے لیتے ہیں، عن الیمین جو اس کے دائیں طرف ہیں، وعن الشمال جو اس کے بائیں طرف ہیں، قعید بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب قعدہ کا معنی آتا ہے بیٹھ جانا، یعنی فرشتے جو ہیں وہ آپ کے دائیں کندھے کی طرف اور دوسرا بائیں کندھے میں، یہ دونوں فرشتے نگہبان ہیں، یہ ویجیلنٹ ہیں،
اور یہ ہر وقت آپ کو سن رہے ہیں، آپ کا لکھ رہے ہیں۔ قید بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تھوڑا سا اگر کسی کے ذہن میں شک ہے تو شک نکال دیں، کیونکہ قید کا معنی آتا ہے بیٹھ جانا۔ وہ ہمارے دائیں اور بائیں دونوں کندھوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما یلفظ، جب بھی کوئی لفظ، کوئی منہ کی بات، من قول، کوئی بات اس کے منہ سے نکلتی ہے، الا لدیہ، مگر لدیہ اس کے پاس، رقیب ایک نگہبان، لکھنے کے لیے عتید تیار ہے۔ وہ نگہبان فرشتہ جو ہے، دونوں فرشتے وہ رقیب کا معنی کہتا ہے، یعنی وہ سست نہیں ہیں کہ یہ بول لے گا بعد میں آرام سے لکھ لیں گے، نہیں۔ اس کا معنی رقیب کا معنی ہوتا ہے وہ ویجیلنٹ ہیں، ایکٹیو ہیں۔ جو ہی اس کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے وہ فوراً وہ لکھ لیتے ہیں، اور لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ دوسرا سسٹم بھی رکھ دیا کہ فرشتہ جو ہی بندے کے منہ سے بات نکلتی ہے فوراً وہ رائٹنگ اینجلز، انہیں کہتے ہیں کرامن کاتبین، رائٹنگ اینجلز، یہ فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت، جاءت آ گئی، سکرۃ الموت موت کی بے ہوشی آ پہنچی، بالحق حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ موت کی بے ہوشی آ پہنچی، یعنی بندے پہ وہ وقت آ گیا جب اس پہ موت وارد ہوئی۔ اور جب موت وارد ہوتی ہے اس وقت اسے کہتے ہیں موت کی بے ہوشی۔ وہ ایسے لگتا ہے دیکھ کر اس بندے کو موت کے آخری لمحوں میں جیسے اس پہ بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، یعنی آنکھیں اس کی گھوم جاتی ہیں اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے دیکھنے والے کو کہ یہ بے ہوش ہو رہا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو جب روح قبض ہوتی ہے تو آنکھیں اوپر کی طرف کیوں چلی جاتی ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث کا نمبر ہے 2130، فرمایا جب روح قبض ہوتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی روح نکل کے اوپر جب آسمانوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے، عزرائیل لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو نظر جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے اور روح کو جاتے ہوئے وہ دیکھتی ہے۔ تو جب نظریں اٹھ جاتی ہیں اوپر کی طرف، ایسے لگتا ہے روٹیٹ کرتی ہے اس کی نظر، تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بے ہوشی اس پہ طاری ہو رہی ہے، اسے موت کی بے ہوشی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا مرنے کے لمحے آسان فرمائے، اس آخری لمحے جو موت کے ہیں، سکرات کے ہیں، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے اس میں، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی موت کے لمحے ہمارے لیے آسان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 19 سورۃ قاف۔ جب موت کی بے ہوشی آ پہنچی تو اے انسان، ذالکا یہی وہ چیز ہے، ما کنت منہ تحید جس سے تو بھاگتا تھا۔ تحید من ہوتا ہے بھاگنا، یعنی اس موت سے تو بھاگتا پھرتا تھا کہ کہیں موت نہ آ جائے، موت نہ آ جائے، لیکن یہ موت آ پہنچی اور یہ حق ہے۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور جب موت آ گئی پھر مرنے کے بعد سور پھونکا جائے گا۔ ذالکا یہی یوم الوعید، یہی وہ وعید کا دن ہے۔ وعید میں نے آگے ذکر کیا کہ یہ وعدہ عذاب کو کہتے ہیں، یہ وعدہ عذاب کا دن آ پہنچا، پھر وہ وقت بھی آ گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ عذاب آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، پھر وہ وقت بھی آ پہنچا۔ اب کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاءت، اور آئے گی، کل نفس، ہر جان، ہر بندہ، ہر نفس ہمارے حضور اس طرح حاضر ہوگا، معہا اس کے ساتھ سائقن ایک ہانکنے والا ہوگا، و شہید اور دوسرا گواہ ہوگا، یعنی ایک فرشتہ اس بندے کو ہانک رہا ہوگا۔ ہانکنا سمجھتے ہیں نا، ڈنگرو کو ہانکتے ہیں، جانور کے پیچھے چھڑی لے کے اس کا مالک اس کو ہانک کے لے جا رہا ہوتا ہے کہ میرے آگے لگ۔ یہی حشر ہوگا قیامت والے دن کہ ایک ہانکنے والا فرشتہ ہوگا۔ اب وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے بھائی ہانک کے کیوں لے جا رہے ہو، میرا کیا قصور ہے؟ فرمایا و شہید، دوسرا اس کے ساتھ گواہ فرشتہ ہوگا جس کے پاس
وہی محفوظ کتاب، وہ جو اس نے لکھا تھا، وہ جو کندھے کے اوپر دائیں بائیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پاس گواہی والی وہ کتاب پوری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گواہی میرے پاس موجود ہے، جو کچھ تو کرتوت کرتا رہا دنیا میں یہ میرے پاس ہے۔ اب وہ ساتھ اللہ پاک نے گواہ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، وہ گواہی کے ساتھ لے کے رجسٹر چل رہا ہے اور دوسرا فرشتہ اس کو ہانک رہا ہے۔ لقد كنت فی غفلۃ، لقد تحقیق کنت تو فی غفلۃ، غفلت میں رہا، من ھذا اس دن سے اے بندے تو غفلت میں پڑا رہا، تجھے ہوش نہیں آئی دنیا میں کہ یہ کچھ بھی میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ، آج میں نے وہ پردہ ہٹا دیا ہے، کشف میں ہوتا ہے کھول دینا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ، عَنْكَ تجھ سے میں نے وہ کھول دیا ہے، غِطَاءَكَ تیرا وہ غطاء، تیرا وہ جو پردہ تھا، غفلت کا پردہ۔ یہ کون سا پردہ ہے؟ پردہ غفلت، وہ غفلت کے پردے جو تیرے اوپر پڑے ہوئے تھے آج میں نے ہٹا دیے ہیں۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فَبَصَرُكَ پس تیری نگاہ، الْيَوْمَ آج، حدید بڑی تیز ہے۔ دنیا میں تو سارا پڑھتا تھا، سنتا تھا، واعظین واعظ کرتے تھے، بتاتے تھے یہ ہوگا، ایسے جہنم ہے، ایسے محشر کا دن ہے، ایسے پیشی ہونی ہے، نبی آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، پھر تاجدار کائنات آئے، بتا کے گئے، قرآن پاک میں نے اتارا، سب کچھ میں نے واضح کر دیا، لیکن پھر بھی تیرا غفلت کا پردہ نہ ہٹا، تیرے اوپر غفلت کے پردے پڑے رہے، تو سوچتا رہا کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، بڑا ہو جاؤں گا پھر کر لوں گا، بچے بڑے ہو جائیں گے پھر کر لوں گا، بچوں کی شادیاں کر لوں پھر کر لوں گا، یہ مکان بنا لوں پھر کر لوں گا، یہ کاروبار کر لوں پھر کر لوں گا، یہ کاروبار میرا چمک اٹھے اس کے بعد فارغ ہو جاؤں گا کر لوں گا، تجھے فرصت نہ ملی اور تیرا پردہ بصارت نہ ہٹا، غفلت کے پردے تجھ پہ پڑے رہے، لیکن آج میں نے پردے ہٹا دیے ہیں۔ آج تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے نا کہ سورۃ تکاثر میں ہے کہ تم یقیناً جہنم کو دیکھو گے، اور آج تمہیں علم الیقین ہے، کل تمہیں عین الیقین ہو جائے گا، آنکھوں سے دیکھو گے تو یقین آ بھی جائے گا۔ آج ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن ہمیں یقین ہی نہیں آتا، تھوڑی دیر سنتے ہیں حالت بدلتی ہے، کل بھی کیفیت چینج ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہی دنیا، پھر وہی غفلت طاری ہو جاتی ہے ہمارے اوپر۔ تو آج وقت ہے کہ ہم غفلت سے نکل آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال قرینہ، وقال اور کہے گا، قرینہ، قرین کہتے ہیں ساتھی کو، قریبی ساتھی کو، اور اس کے ساتھ رہنے والا قریبی فرشتہ کہے گا، ھذا یہ ہے، ما لدیہ جو میرے پاس، عتید تیار ہے۔ وہ کہے گا یہ میرے پاس سب کچھ تیری ریکارڈنگ تیار ہے، جو میں نے، تو جب ہاتھ ہلاتا تھا تو وہ بھی ریکارڈنگ ہو جاتی تھی، تو یہ چلتا تھا تو وہ بھی ریکارڈنگ تھی، جب بولتا تھا تو وہ بھی ریکارڈنگ تھی، ہمارے ہر پل کی ایک لمحے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، کوشش کریں کہ کلاس کے لیے لوگوں کو کال کیا کریں، دعوت دین دیا کریں، لوگوں کے نمبر ایڈ کروایا کریں، لوگوں کو کلاس میں لے کے آئیں، تاکہ آپ کی بھی کچھ نہ کچھ ریکارڈنگ ایسی ہو جائے جو اپنے ہاتھوں سے کی ہو، جو آپ نے کال کر کے کی ہو۔ کل ایک لمحے کی ریکارڈنگ کو بندہ ترس رہا ہوگا کہ کاش میرے پہ ایک ایسا نیکی مل جائے جو میرے آج کام آ جائے۔ فرشتے کہیں گے یہ میرے پاس تیار ہے سب کچھ، بس حکم ہوگا، الکیا ڈال دو اسے، فی جہنما اسے جہنم میں پھینک دو، کلا ہر کفارن ناشکر گزار کو، عنید کہتے ہیں سرکش کو، ہر باغی کو، ہر نافرمان کو، ہر سرکش کو، ہر ناشکر گزار کو تم جہنم میں ڈال دو، تم دونوں ڈال دو، الکیہ تم دونوں، یعنی تم دونوں فرشتے جو اسے لے کے گئے ہو، ایک وہ ہانکنے والا اور ایک جس کے پاس گواہی تھی، تم دونوں سے جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر، یہ منع کرنے والا تھا، خیر نیکی کے کاموں سے روکنے والا ہے، معتدین یہ حد سے بڑھ جانے والا ہے، مریب اور شک کرنے اور شک میں ڈالنے والا ہے،
الذی یہ وہ ہے جعل مع اللہ جس نے بنایا اللہ کے ساتھ الہن معبود بنائے آخر دوسرے معبود بھی بنا لیے فَأَلْقِيَهُ پس تم اسے ڈال دو فی العذاب الشدید شدید عذاب میں تم اسے ڈال دو قَالَ قَرِينُهُ کہے گا قرینہ اس کا ساتھی یعنی دو قسم کے ساتھی ایک ساتھی فرشتے ہیں اور ایک ساتھی شیطان بھی ہیں جن کا آگے میں ذکر کر چکی ہوں دوسرا ساتھی شیطان جو اس کے ساتھ مقرر تھا وہ کہے گا ربنا اے ہمارے رب ما طغیتہ ما نہیں اطغی طغا کا معنی ہوتا ہے طغیانی کا معنی کیا ہوتا ہے حد سے نکل جانا پانی کا گمراہ ہو جانا حد سے بڑھ جانا ما اطغیتہ میں نے تو اسے گمراہ نہیں کیا اب جن شیطانوں کی بات مان کے آج لوگ شیطانیت کے کاروبار پہ لگے ہوئے ہیں وہ شیطان وہاں جا کے انکار کر دیں گے وہ کہے گا اللہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا لیکن کانا تھا فی دلال بعید یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا دلال مین گمراہی بعید مین دور کی گمراہی یعنی پرلے درجے کی زیادہ گمراہی جو ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں دلال بعید یہ پرلے درجے کی گمراہی میں خود ہی مبتلا تھا اب وہ جھگڑا ہو رہا ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ شیطان نے مجھے گمراہ کیا تھا شیطان کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا یہ خود ہی گمراہ تھا اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا قالا ارشاد ہوگا اللہ کی طرف سے لا تختصموا مت جھگڑا کرو لدیا میرے پاس یعنی میرے حضور جھگڑا مت کرو وقد قدمت الیکم بالوعید وقد قدمت قدم کہتے ہیں آگے بھیجنے کو میں تو پہلے ہی آگے بھیج چکا الیکم بالوعید وعید مین عذاب کا وعدہ حالانکہ میں تمہاری طرف پہلے ہی عذاب کی وعید یعنی عذاب کی وعیدیں آتی رہیں میں بھیجتا رہا ہوں میں بھیج چکا ہوں اب میرے پاس کھڑے ہو کے یہاں میری بارگاہ میں جھگڑے نہ کرو ما یبدلو ما نہیں یبدلو تبدیل نہیں ہوتا قول و بات لدیا ہمارے حضور ہماری بارگاہ میں ہمارے حضور فرمان بدلان نہیں کرتا یعنی ہم نے ایک بات کہی تھی کہ اگر یوں کرو گے ایسا کرو گے تو تمہیں وعدہ عذاب ہے عذاب دیا جائے گا تو جو بات میں نے کہی تھی میری بارگاہ میں میرا فرمان بدلا نہیں کرتا وما انا بظلام للعبید اور میں وما نہیں ہوں انا میں بظلام ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں پر اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں یوما جس دن نقولو ہم کہیں گے لجہنم جہنم سے حلیم طلعتی حل کیا مالا کا مطلب ہوتا ہے بھر جانا ہم جہنم سے پوچھیں گے حلیم طلعتی کیا تو بھر گئی ہے وتقولو تو وہ کہے گی حل من مزید حل کیا من مزید کیا کچھ اور زیادہ بھی لوگ ہیں یعنی جہنم بھرے گی نہیں جہنم سے اللہ پوچھے گا کیا تو بھر گئی کیا تیرے میں جگہ نہیں رہی وہ کہے گی حل من مزید اور بھی لوگ ہیں تو لے آؤ میرے اندر بڑی جگہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ مجھے تھوڑا سا کمنٹس کر دیں کہ کیا میرے پاس 5 منٹ اور ہم لے لیں آج کیونکہ نیکسٹ کلاس میں نے سورۃ قاف کو ہم یہ 26واں پارہ ہم مکمل کر دیں گے انشاءاللہ میں اسی پہ ختم کر دیتی ہوں یہ ایک آیت مزید ہم کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کے روز یہ حدیث پاک میں پڑھ رہی ہوں اور یہ حدیث پاک ہے مسند احمد بن حنبل کی اور حدیث کا نمبر ہے 13086 کہ جب جہنم کہیں گے نا حل من مزید اس کے اوپر میں حدیث کر رہی ہوں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک اعلان کرنے والے کو بھیجے گا وہ یہ اعلان کرے گا کہ اے آدم اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ جہنم کی طرف بھیج دے جہنم کا حصہ جہنم کی طرف بھیج دے آدم علیہ السلام کہیں گے اے رب کتنے لوگوں میں سے کتنے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا ہر 100 میں سے 99 کو جہنم میں بھیج دے ہر 100 میں سے
99۔ اور ایک حدیث پاک یہی مسند احمد بن حنبل کی اگلی حدیث 13087 کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم کی طرف بھیج دیں، ہر 1000 میں سے 999 کو بھیج دیں۔ پھر ہر طرف خوف و ہراس پھیل جائے گا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ خواتین اپنے حمل کو گرا دیں گی، لوگ بے ہوش دکھائی دیں گی حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن جب یہ حکم ہوگا تو ہر طرف افراتفری اور خوف و ہراس کا عالم چھا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت، زلف کہتے ہیں قریب کو، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت قریب کر دی جائے گی، لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے، غیر بعید، وہ بالکل دور نہیں ہوگی، اور ان سے ارشاد ہوگا ھذا ما توعدون، یہ وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، لکل اواب، لکل ہر کے لیے، اواب، اواب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، اور اللہ تواب ہے، تواب کہتے ہیں توبہ قبول کرنے والا، اور اواب کہتے ہیں توبہ کرنے والا۔ ہر اس بندے سے جو اواب ہے یعنی توبہ کرنے والا ہے، حفیظ، اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے لیے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو کوئی خدائے رحمان سے خشیہ ڈرتا ہے، بالغیب بن دیکھے، یعنی دیکھ کے تو اس دن ہر کوئی ڈرے گا، جب جہنم کو دیکھ لے گا تو ہر بندہ ڈرے گا، کافر بھی ڈریں گے، وہ بھی کہیں گے ہم ایمان لے آتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ بن دیکھے ڈرنا۔ آج جہنم نظر نہیں آ رہی لیکن بن دیکھی آج ہمیں ڈرنا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا ہے، وجاء بقلب منیب، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بقلب منیب، قلب منیب لے کر۔ قلب منیب کا کون سا ہے؟ رجوع اللہ والا دل، اللہ کے حضور انابت والا دل، اللہ کے حضور توبہ اور تائب ہونے والا دل لے کے جو حاضر ہوا، اس کے لیے فرمایا یہ وعدہ ہے جنت کا۔ اب دو چیزیں یہاں پہ ذکر ہوئی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو قلب منیب لے کے آیا، اس سے کہا جائے گا ادخلوہا۔ اب میں نے یہاں پہ چونکہ وہ آیت ختم ہو گئی تو آگے میں نے شروع کیا تو یہ الف دال ہا، ہا کے اوپر پیش ہے، تو جب اس کو نئے سرے سے شروع کرتے ہیں آیت کو تو یہ تیسرے لفظ پہ اگر پیش ہو تو پہلے الف پر بھی پیش لگا دیتے ہیں۔ ادخلوہا تو حکم ہوگا داخل ہو جاؤ، بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ آج ہمیشگی کا دن ہے، خالد مین ہمیشہ، یعنی ہمیشگی کا دن یہ ہے کہ جو جنت میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جہاں جہنم میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ فقہا نے لکھا کہ جب مسلمان کے لیے لفظ آتا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، چونکہ مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، بالآخر وہ نکل کر جنت میں چلے جائیں گے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لانگ پیریڈ، کافی عرصہ تک وہ جہنم میں رہیں گے۔ جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو وہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر شفاعت سے وہ جہنم سے نکل آئیں گے۔ تو یوم الخلود کا معنی ہے ہمیشگی کا دن، یعنی جو جہاں چلا جائے گا وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اب قلب منیب کے اوپر تھوڑا سا میں واضح کر دوں، یہ قلب منیب کہتے ہیں انابت والا دل، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل۔ اب بڑی خوبصورت بات، بڑی پیاری بات، میں نے شیخ الاسلام میرے قائد، میرے مرشد، آپ کی میں انسائکلوپیڈیا پڑھ رہی تھی تو میں نے اس میں دیکھا کہ 20 قسم کے قلب ہیں، 20 ٹائپس آف ہارٹ، جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور میرے قائد نے انسائکلوپیڈیا، جو قرآن انسائکلوپیڈیا آپ نے لکھی، آپ نے وہ سارے کے سارے 20 قسم کے قلب ایک پیج کے اوپر اکٹھے کر دیے ہیں، ساتھ لکھا یہ والا دل فلاں صورت فلاں آیت میں، فلاں دل فلاں صورت فلاں آیت میں ہے۔ اب وہ میں سارے دل جو ہیں 20 دل گنواتی ہوں،
پھر ہم دیکھیں گے ہمارا دل کون سا ہے، یہ ہم خود ہی دیکھیں گے گھر جا کے کہ ہمارا دل کون سا ہے۔ ایک قلب منیب ہے، رجوع والا دل، ایک قلب سلیم ہے، بے عیب دل، ایک متقی دل ہے، ایک خوفزدہ دل، مرعوب دل، متقی دل، زندہ دل، مردہ دل، قلب حی، قلب میت جسے کہتے ہیں، پھر نرم دل، قلب لین، سخت دل، قلب سقیم بھی ہوتا ہے، بیمار دل جسے کہتے ہیں مریض دل۔ کچھ میت دل ہوتے ہیں، میت دل وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی بات اچھی اثر ہی نہیں کرتی، کوئی بات بھی ان کو حق کی پہنچائے نا تو ان پہ بات اثر کرتی ہی نہیں، وہ قلب میت مردہ دل ہو جاتے ہیں وہ۔ ایک قلب سقیم ہوتا ہے، مریض دل ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ایک مکفل دل، تالا لگا ہوا، کفر لگا ہوا دل، کفر لگا ہوا دل، یعنی لاک دل، جس کو دل لاک ہو گیا ہے، اب اس کے اندر بھی کوئی نور کی بات انٹر نہیں ہو سکتی۔ ایک غافل دل، مہر شدہ دل، ایک گھٹن کا شکار دل، اندھا دل، استغفر اللہ۔ اب دل ہے لیکن اندھا ہے، اب اسے دکھائی کچھ نہیں دیتا، سجائی کچھ نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے کہ بینا دل بھی ہوتا ہے، ایسے دل بھی ہیں جو دیکھ سکتے ہیں۔ غفلت کے پردے میں لپٹا ہوا دل، ٹیڑھا دل، منکر دل، نجس قلب النجس، ناپاک دل، یہ 20 قسم کے دل۔ اور میں قربان جائیں میرے قائد پر، میرے مرشد پر، کتنی محنت، کتنی تگود و کتنی ایفرٹ، 50 سالہ محنت کے بعد۔ آپ کی ایج اس وقت 20 ایئر تھی جب آپ نے اسے انسائکلوپیڈیا، قرآن انسائکلوپیڈیا کو لکھنا شروع کیا، اور آپ کی ایج جب 70 ایئرس ہوئی تو 50 سال کی محنت کے بعد قرآن پاک کے ایک ایک جو آیت ہے اس کو آپ نے ایک ایک ٹاپک کے انڈر کر دیا ہے۔ جس ٹاپک کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ قلب سلیم ہمارا جاری تھا، اور آگے جو آیات آ رہی ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 34 ہے، 35 ہے، قلب سلیم ہے، یہ انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ کافی ٹائم ہو چکا، اسی کے ساتھ ہی وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں سورۃ قاف آیت نمبر 33 سے شروع کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ میں اسے 31 سے لے کے آ رہی ہوں تاکہ آپ کا پچھلا جو تسلسل ہے وہ برقرار رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ ھذا یہ، ما توعدون یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لکل اواب، لکل ہر ایک کے لیے، اواب جو اواب ہے یعنی توبہ کرنے والا ہے، حفیظ اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ وعدہ اس کے لیے ہے جنت کا۔ من خشی الرحمن، من جو خشی الرحمن رحمان سے ڈرنے والا ہے، بالغیب بن دیکھے، وجاء اور جو آ گیا اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، بقلب منیب تو قلب منیب لے کے آیا۔ قلب منیب کون سا ہے؟ منیب کا معنی ہوتا ہے انابت، یعنی رجوع اللہ والا دل، یعنی اللہ کے پاس جب وہ آیا تو اس کا دل کیسا تھا؟ اس کا دل رجوع اللہ والا دل تھا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل تھا۔ اسے کہا جائے گا ادخلوہا، داخل ہو جاؤ جنت میں، بے سلام، سلامتی کے ساتھ۔ ذالکا یہ یوم الخلود، آج یوم الخلود ہے، یعنی آج ہمیشگی کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن تم ہمیشہ ہمیشہ، جو جنت میں چلے جائیں گے وہ جنت میں رہیں گے، اور جو جہنم میں چلے جائیں گے وہ جہنم میں رہیں گے، یعنی یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو جس ٹھکانے میں جا رہا ہے جا رہا ہے۔ اب سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ جنت میں، یہ یہاں پہ دو لوگوں سے وعدہ کیا۔ ایک وہ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہا، یعنی دنیا میں
بن دیکھے اللہ سے ڈرتا رہا، اور جب اللہ کے پاس پہنچا تو اس کا دل، یعنی اس کا دل غافل دل نہیں تھا، اس کا دل جو تھا وہ اللہ کی طرف مائل ہونے والا دل تھا۔ یہ آیت نمبر پوچھ رہے ہیں، آیت نمبر سورۃ قاف کی آیت نمبر 33 آیت ہے۔ اس کا دل غافل دل نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اس کا دل تھا۔ اسے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی سلامتی کا معنی کیا ہے؟ یعنی آج تمہیں محشر کی گرمی نہیں لگے گی، جو سورج سوانے سے پر ہوگا، آج تمہیں محشر کی گرمی نہیں لگے گی، محشر کی سختی نہیں پہنچے گی۔ آج جب دل حلق کو آ رہے ہوں گے اور آنکھیں وحشت کے مارے باہر نکل رہی ہوں گی، اور آوازیں اس دن دب چکی ہوں گی، اور لوگ اپنے ہی پسینے میں غرق ہوں گے، لیکن یہ جو بندہ ہے جو دنیا میں بن دیکھے اللہ سے ڈرتا رہا اور اس کا دل اللہ کی طرف مائل رہا، اس بندے سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، پیسفلی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آج تمہیں محشر کی کوئی سختی نہیں پہنچے گی، اور جو محشر کے دن کی سختی سے بچ گیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ چھوٹی سی کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے اسے کہا جا رہا ہے ادخلوہ بسلام، آج تم سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، پیسفلی تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آج تمہارے لیے وہ محشر کی سختیاں تمہارے لیے آج نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ میں ایک حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1334۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی سلامتی کے ساتھ کیسے داخل ہوں گے؟ فرمایا لوگوں کو سلام عام کرو، یعنی سلام کو عام کرو، لوگوں میں جس کو ملو سلام کرو، کوئی جانتے ہو، پہچانتے ہو، نہیں جانتے اسے سلام کرو۔ پھر فرمایا کھانا کھلاؤ، پھر فرمایا اور رات کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں 3 صفتیں بتائیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی۔ ایک کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یعنی رات کو نماز پڑھو، یعنی تہجد پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، اور 2 کا تعلق عوام الناس، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ ایک یہ کہ ہر کسی کو سلام کرو، یعنی جب کسی کو ملو، جان ہے، پہچان ہے، اسے کہو السلام علیکم۔ دوسرا کھانا کھلایا کرو، یہ ضروری نہیں مسکین کو کھانا کھلاؤ، جو ملے جہاں ملے جیسے ملے، کوئی مہمان ہے، محلے دار ہیں، کوئی مسکین ہے، غریب ہے، بس کھانا کھلا دیا کرو۔ یہ 2 صفتوں کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، یعنی 2/3 کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، اور 1 کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ فرمایا تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، آیت نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا لہم ان کے لیے، ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے، جو وہ نعمتیں چاہیں گے، فیہا اس جنت میں ملیں گی، ولدینا مزید اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ یعنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہمارے پاس اور بھی مزید ہے۔ جہاں پہ مزید کا ذکر آتا ہے نا کہ میرے پاس اور بھی مزید ہے نعمتوں کے علاوہ بھی، تو وہ دیدار ہے اللہ پاک کا، وہ دیدار الہی ہے کہ میرے پاس اور بھی اس کے علاوہ ایک مزید نعمت بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ پاک کا لوگ دیدار کر سکیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح تم اللہ کو بھی دیکھ سکو گے۔
اور پھر حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے کم تر درجے کا جو جنتی ہے، یعنی اس کا اسٹیٹس سب سے لو ہے، وہ ہوگا جو اپنے باغات کو دیکھے گا، اپنی بیویوں کو، نعمتوں کو، اپنے خادموں کو اور اپنے تخت کو دیکھے گا جو 1000 سال کی مسافت پر مشتمل ہوں گے۔ یعنی وہ تخت اور وہ نعمتیں اور وہ باغات اتنے زیادہ ہیں جیسے کوئی 1000 سال چلتا رہے تو جتنا سفر وہ طے کرے گا اتنی دور تک اس کے اپنے ہی محلات ہوں گے۔ اور اللہ کے پاس سب سے مکرم وہ ہوگا جو اللہ کے چہرے کی طرف صبح و شام دیکھے گا۔ یعنی وہ لوگ بھی ہیں جنت میں ہوں گے جن کو صبح اور شام اللہ کا دیدار ملتا رہے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، سورۃ القیامہ کی آیت پڑھی، آیت نمبر 23 ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ اور با رونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ یعنی سب سے مکرم اور سب سے جو عزت والا بندہ ہے وہ ہے جو اللہ کو صبح و شام دیکھ سکے گا۔ تو والدینا مزید کا معنی ہے اللہ کا دیدار جو جنت میں نصیب ہوگا۔ آیت نمبر 36 سورۃ قاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَمْ أَحْلَقْنَا، کم کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر ڈالی، قبلہم ان سے پہلے، یعنی کفار اور مشرکین مکہ سے پہلے ہم نے کتنی ہی ہلاک کر ڈالی، من قرن، قرن کا معنی صدی بھی ہوتا ہے اور قرن کا معنی امتیں بھی ہوتا ہے۔ ہم نے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، ہم اشد، جو بڑی شدید تھیں، منہم ان سے، کن سے؟ کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے زیادہ شدید تھیں، بطشن، طاقت میں، یعنی بڑی طاقتور وہ قومیں تھیں اور بڑی قوت اور طاقت میں بڑی مضبوط تھیں وہ۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، نقب کا معنی ہوتا ہے نقب لگانا، اس کا معنی قریدنا بھی ہوتا ہے نقب کا، اور اس کا معنی سیر کرنا بھی ہے۔ یہاں اس کا مطلب ہے یعنی سیر کرنا اور قریدنا دونوں کو اگر ملا لیں تو بن جاتا ہے چھان مارنا۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور انہوں نے دنیا کے شہروں کو، بلد کا معنی شہر، بلاد کا معنی شہروں، انہوں نے دنیا کے شہروں کو چھان مارا۔ بڑے مضبوط لوگ تھے، طاقتور تھے، کیوں چھان مارا شہروں کو؟ کیوں شہروں میں پھرتے رہے؟ کس تلاش میں پھرتے رہے؟ فرمایا اس تلاش میں پھرتے رہے، حل من محیص، حل کیا، من محیص، کیا خلاصی مل سکتی ہے؟ کس سے؟ کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں موت یا عذاب سے بھاگ جانے کی کوئی جگہ ہو۔ یعنی وہ قومیں جو بڑی مضبوط تھی، بڑی طاقتور تھی، وہ شہروں کو چھان مارا انہوں نے کہ ایسی جگہ مل جائے جہاں موت سے بھاگ جائیں، یعنی ہمیں موت نہ آئے وہاں پہ، اور یہ جو عذاب کی روز ہم وعید سنتے ہیں یہ عذاب وہاں ہمیں نہ پہنچیں۔ فرمایا ہم نے تو ان کو ہلاک کر ڈالا، یہ مکہ کے کافر کیا چیز ہیں۔ اِنَّا، بے شک، فی ذالک، اس بات کے اندر، لا ذکر، نصیحت ہے، لمن، اس شخص کے لیے، کان لہ قلب، جو دل رکھتا ہے، او القی السمع، یا سماعت رکھتا ہے، وہو شہید، اور وہ مشاہدہ میں بھی ہے۔ اب قلب تو ہر بندے کے پاس دل ہے، اب یہ کون سا ہے جس کے پاس دل ہے، جو صاحب دل ہے، یعنی یہ قلبی بیداری والا دل ہے، یہ غافل دل نہیں ہے، یہ اس میں انتباہ اور نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو قلبی بیداری رکھتا ہے، القی السمع، اور کان لگا کے غور سے سنتا ہے، وہو شہید، اور وہ باطنی مشاہدہ میں بھی غرق رہتا ہے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہم نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، ستہ من 6، ایام من دن، 6 ادوار میں، 6 زمانوں میں،
6 فیزز میں ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کیا۔ وما مسنا من لغوب، وما اور نہیں، مسنا ہمیں مس کیا، ہمیں ٹچ کیا، ہمیں چھوا، من لغوب کسی تھکاوٹ نے، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ وہ کہتے تھے مکہ کے کافر کہ یہ کیسے دوبارہ تخلیق ہوگی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو 7 آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، تو ہمیں 7 آسمان بنا کے تو ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، ہم تھکے ہی نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، فاصبر پس اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، علی